بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یہ کہانی جو ہے دو دوستوں کے گرد گھومتی ہے، دو ایسی بہترین سہیلیاں جو بچپن کی دوست تھیں، ساتھ ہی بڑی ہوئیں، پروان چڑھی، جوان ہوئی، لیکن آخر میں ایسا کیا ہوا کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قاتل بن گئی۔ جی ہاں، آپ حیران ہوں گے کہ اگر ایک قتل کر رہا ہے تو دوسرا بچ رہا ہے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو مار ڈالا۔ ایسا ان کی زندگی میں کیا ہوا کہ وہ دوستیں جو ایک دوسرے کے لیے بہنوں سے بڑھ کے تھیں، وہ ایک دوسرے کی جان کی دشمن بن گئیں۔ بیسیکلی یہ دو لڑکیوں کی کہانی ہے۔ جب اسکول میں تھیں تو ایک ان میں سے ٹاپر تھیں اور دوسری جو ہے وہ اس کے نارمل نمبرز آتے تھے، اور ایسے ہی زندگی جو آگے بڑھ رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ دونوں کی دوستی بہت زیادہ تھی، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ بہت اچھی ویل آف فیملی سے تھی، اور دوسری جو ہے وہ بھی ویل آف فیملی سے تھی، لیکن وہ اتنی ویل آف نہیں تھی۔ اب جو لڑکی بہت ویل آف فیملی سے تھی وہ پڑھائی میں نارمل تھی، لیکن جو نارمل فیملی سے تھی وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ لیکن ان دونوں کی دوستی بہت اچھی تھی، اور یہ دوستی بڑھتی چلی گئی، اور یہ جو ہے ساتھ ہی کالج میں گئی، اور کالج میں ان دونوں کی دوستی جو ہے وہ اور پروان چڑھی۔ ایسے میں کالج میں ساتھ ہوتے ہوئے کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ نوٹس جو ہیں، جو ان میں انٹیلیجنٹ لڑکی تھی جس کا نام انیلا تھا، انیلا کے پاس جو بھی نوٹس اچھے ہوتے تھے، جو کچھ بھی ہوتا تھا، وہ اپنی دوسری دوست کو عالیہ کو ضرور دیتی تھی۔ عالیہ جو ہے اس کی اور طرح سے بھی بہت مدد کرتی تھی، کبھی ظاہر سی بات ہے اس کے پاس پیسے بہت ہوتے تھے، کبھی کالج میں لنچ کھلا رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے۔ دونوں دوستیں جو ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں ایک دوسرے کو بہت کام آتی تھی ایک دوسرے کے۔ کبھی ان میں نہ جلن تھا، نہ حسد تھا، پیار محبت تھا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ جلن اور حسد نے اس کی جگہ لے لی۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ عالیہ جو کہ ایک بڑی ویل آف فیملی کی لڑکی تھی، اس کا ایک منگیتر تھا، اس کی منگنی ہوئی، ماں باپ نے اس کی منگنی کی، اور وہ منگیتر جو ہے وہ بھی اچھی فیملی سے تھا، شکل و صورت میں نارمل تھا۔ ماں باپ نے منگنی کا کہا، بس جیسے ایک ہوتا ہے لڑکیوں نے دیکھا اور ہاں کر دی، اور وہ والی چیز ہوتی ہے، اور اس کی منگنی ہو جاتی ہے۔ اب جو انیلا ہے اس کی بھی منگنی نہیں ہوئی تھی، وہ بھی پڑھائی میں لگی ہوئی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ انیلا جو ہے وہی جو اس کا منگیتر ہے عالیہ کا، عالیہ کے منگیتر کا ایک دوست جو ہے وہ شادی پر انیلا کو دیکھتا ہے۔ انیلا جو ہے وہ بڑی خوش شکل لڑکی ہوتی ہے، اور انیلا کو وہ پسند کر لیتا ہے۔ اب وہ بہت اچھی فیملی کا لڑکا ہوتا ہے، بڑا گڈ لکنگ ہوتا ہے۔ ایسے میں جب وہ اس کو پسند کرتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے تھرو اس کے گھر رشتہ بھجواتا ہے، تو ان کے گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں کہ بڑی اچھی فیملی سے رشتہ آیا، اور اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اب انیلا کی دوست عالیہ جو ہے اس نے اس لڑکے کو پہلے تو دیکھا نہیں تھا، لیکن جب وہ دیکھتی ہے، جب اس کالج آتی ہے اس کی فرینڈ انیلا، اور اسے آ کے دکھاتی ہے کہ یہ تصویر ہے اور یہاں پہ میرا رشتہ ہو رہا ہے، اور جب عالیہ سنتی ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ اس کے منگیتر سے بھی زیادہ ویل آف فیملی سے ہے، وہ باہر سے پڑھ کر آیا ہے، بڑی اچھی اس کی فیملی ہے، اور بڑا پیسہ ہے، سب کچھ ہے، پیسہ تو ان کے پاس بھی تھا، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت بھی ہے، تو وہاں سے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں حسد جلن جو ہے وہ جگہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو کہانی ہے وہ کیا ہے، آگے کیسے بڑھتی ہے۔ اب یہ دوستیں جو بہت پیاری دوستیں تھیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیار محبت کے ساتھ وقت گزار رہی تھیں، یہی دوستیں جو ہیں ان میں دوری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ دوری جو ہے انیلا کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ دوری جو ہے عالیہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ انیلا جو ہے اپنی خوشی میں، اپنے شوق میں چیزیں لا لا کے اس کو دکھاتی تھی جو اس کے سسرال سے آئی۔ اب وہ چیزیں بھی جو ہیں وہ عالیہ کے گھر آنے والی چیزوں سے زیادہ خوبصورت چیزیں تھیں، وہ ایسی چیزیں تھیں جن کو دیکھ کے عالیہ کو بھی ایک دم سے دل میں آتا تھا کہ مجھے ایسی چیز میرے سسرال سے کیوں نہیں بھیجی گئی۔ مثلا ایک دفعہ اس نے اس کو کچھ کپڑے دکھائے، وہ کپڑے جو ہے وہ عالیہ کے گھر کے جو سسرال سے کپڑے آئے تھے ان سے اچھے کپڑے تھے، مہنگے کپڑے تھے۔ پھر اس کے بعد عید پر جو ہے ان دونوں کو جب عیدی آتی ہے تو اسے سادی کانچ کی چوڑیاں آتی ہیں، اور اس کی دوست انیلا کو وہاں سے سونے کے 2 کڑے آتے ہیں۔ اس چیز سے بھی عالیہ کو بڑی ایک فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس کے جو سسرال والے ہیں وہ اس طرح سے اس کو ہلکا لیں گے یا اس کے لیے ایسی چیزیں دیں گے۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ انیلا جو ہے وہ تو ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، تو ہماری جیسی فیملی میں تو چیزیں ان سے اچھی آنی چاہیے۔ ان چیزوں نے اس کے دل میں آہستہ آہستہ جو ہے رنجشیں جو ہے، اور اس کو سب سے زیادہ دکھ یہ ہوتا تھا کہ یہ رشتہ جو ہے میری منگنی پر ہوا، میری منگنی پر آ کر اس لڑکے نے اس کو دیکھا تو یہ تو میری وجہ سے ہوا، لیکن میری وجہ سے اتنا زیادہ اچھا اس کے ساتھ کیسے ہو گیا۔ شروع میں وہ اس کی منگنی کے لیے خوش ہوئی تھی، لیکن جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی گئیں اور اس نے جو ایک تقابل کرنا جو شروع کر دیا، جو مقابلہ کرنا شروع کر دیا، اس مقابلے کی وجہ سے اس کے دل میں اپنے دوست کے لیے حسد پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر جب اس کے دل میں حسد پیدا ہوئی تو پھر اس نے اپنے دوست کے ساتھ بے ایمانی شروع کی۔
اسے اپنی دوست کو کچھ غلط چیزیں ایسی بتائیں اس لڑکے کے بارے میں جو سچ نہیں تھی. اس نے سوچا کہ کسی طرح اس کا یہ رشتہ ہی ٹوٹ جائے کہ اس کے ہاں کیوں کوئی اچھی چیز ہو. یہ چیز اس کے دل میں آئی. اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں نا کہ جب ہم پڑھتے ہیں ایک صورت اس میں ہم کہتے ہیں کہ اور حسد کرنے والے سے بچا. تو حسد کرنا جو ہوتا ہے نا وہ گھروں کو کھا جاتا ہے, دوستیوں کو چاٹ جاتا ہے. یہ ایسی دوستی تھی کہ لوگ کہتے تھے انسیپریبل ہے, اور یہ ایسی دوستی تھی جو انتہائی تکلیف دہ اور جان لیوا بن گئی. اب یہاں پر کیا ہوا کہ اس لڑکی نے, عالیہ نے انیلا کو یہ بتایا کہ جو تمہارا منگیتر ہے وہ تو اچھی کمپنی میں نہیں بیٹھتا, اس کی کمپنی بہت غلط ہے, اس کی بہت سی دوستیاں ہیں, اور اس کے ذہن میں وہم ڈالنے شروع کر دیے. اور اس نے کہا کہ سب کچھ تو مجھے میرے منگیتر نے بتایا ہے, وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, وہ اس کو منع کرتا ہے لیکن وہ پھر بھی جاتا ہے اس طرح کی کمپنیز میں, اور کچھ اس طرح کی باتیں کہیں جو اس سے رہا نہیں گیا. اس لڑکی نے یہ باتیں جو آخر کار جب اس کا دل بوجھل ہوا تو اس نے اپنے منگیتر سے پوچھ لی اور اسے صاف انکار کیا. اور اس کے بعد پھر جو ہے اس نے اپنی دوست کا نام تو نہیں لیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستی تھی. اس نے تو یہی سوچا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ مجھے اس لیے انکار کر رہا ہے کیونکہ مجھے تو سچ نہیں بتائے گا. لیکن اس لڑکے نے اس کو ہر طرح سے اعتماد دلانے کی کوشش کی اور اس نے پھر اس کی بات مان لی, اور اس نے آ کر اپنی دوست سے یہی کہا کہ میری اس سے بات ہوئی ہے, اور اس نے جو ہے بالکل ہر بات سے انکار کیا. اس پہ عالیہ نے اس پہ غصہ کیا کہ تم نے اس کو کیوں بتایا. اب تو وہ سوچے گا کہ یہ سب کچھ میں نے بتایا کیونکہ یہ سب کچھ تو میرے منگیتر نے بتایا تھا. اس بات پر عالیہ جو ہے انیلا سے ناراض ہو جاتی ہے, اور انیلا کو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا, وہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ کیا عالیہ سچ بول رہی ہے یا میرا منگیتر سچ بول رہا ہے. اس چیز نے اس کو بہت پریشان کیا, اور اس پریشانی میں اس نے اپنے منگیتر سے بات کرنی کم کر دی, بلکہ بند کر دی. اب اس کا منگیتر جب اس کو کال کرتا تھا تو وہ آگے سے کال نہیں اٹھاتی تھی اور بات بھی نہیں کرتی تھی. تو اس کو اس پر تھوڑا سا ہوا کہ یہ کیوں اس طرح سے کر رہی ہے, اور تھوڑی سی ان کے درمیان ناراضگیاں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی. ایسے میں انیلا جو ہے اور عالیہ جو ہے ان کے درمیان صلح ہو جاتی ہے. عالیہ جو ہے راضی ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اب تم نے سے بالکل یہ بات نہیں کرنی, اب بس ٹھیک ہے تمہارا منگیتر ہے تم گزارا کرو. لیکن اب انیلا کا دل جو ہے وہ چاٹ ہونا شروع ہو گیا تھا, اس کے دل میں ایک وہم اور شک بیٹھ گیا تھا. ایسے میں عالیہ جو ہے اس نے اور کچھ چیزیں اس طرح کی اس کو بتائیں اس کے نیچر کے بارے میں کہ انیلا بالکل ہی اس سے بدظن ہو گئی. یہاں تک کہ معاملہ اتنا خراب ہو گیا کہ وہ لوگ جو ہے اس بات پر سمجھنے لگ گئے تھے, وہ لڑکا جو ہے کہ شاید یہ مجھ سے منگنی ختم کرنا چاہتی ہے. اس نے آخر کار انیلا کے گھر آیا, ان کی فیملی آئی, اور دو بدو جب بات ہوئی تو پھر انیلا نے تھوڑی بہت اپنی دل کی باتیں شیئر کی, اور اس نے اس کو تھوڑا سا پش کیا کہ مجھے بتاؤ یہ سب کچھ تمہیں کون کہہ رہا ہے. اور وہاں پر اس کے والدین نے بھی اس کو سمجھایا کہ جو بھی تمہیں کہہ رہا ہے وہ تمہارا دوست نہیں بلکہ تمہارا دشمن ہے, کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہم بھی پتہ کروا چکے ہیں, اور ایسی ہم نے کوئی اس کی ریپوٹیشن نہیں سنی ہے. جب شادی کرنی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے ماں باپ جو ہیں وہ بھی دائیں بائیں پتہ کرتے ہیں, وہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ آخر لڑکا کس طرح کا ہے, تو ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا. اب انیلا کو تھوڑا سا شک ہوتا ہے, انیلا کو جب شک ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا عالیہ سے بدظن ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب کالج میں ان کی ملاقات ہوتی ہے تو انیلا سے اب اپنے منگیتر کی باتیں تھوڑی چھپانی شروع کر دیتی ہے, کیونکہ اس کی والدہ نے اس کو سمجھایا, وہ سمجھ گئی تھی کہ جو عالیہ ہے وہ انیلا سے تھوڑی جیلس ہو رہی ہے, اور اسے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ تم اس سے تھوڑا سا ڈسٹینس کرو. اب عالیہ کو ایسا لگا کہ شاید وہ اس سے دور ہو گئی ہے, لیکن پھر اس کو اپنے منگیتر سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی تو بہت دوستی جو ہے اچھی اور مزید ہو گئی ہے, اور یہی نہیں بلکہ عنقریب ان کے ہاں شادی ہونے والی ہے. اس بات کا سن کر عالیہ کو بڑا غصہ آتا ہے. عالیہ اگلے دن جب کالج آتی ہے تو انیلا سے اس کی لڑائی ہوتی ہے, اور انیلا جو ہے وہ اس بات سے اس کے ساتھ میں لڑ پڑتی ہے, اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے بہت کچھ جھوٹ بولا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس پر عالیہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک غصے میں بھی آ جاتی ہے, ایک بچپن کی دوستی بھی ختم ہونا, ایک اپنے آپ کا جھوٹا بھی پروو ہونا, اور اس کے بعد پھر جو اس نے پوری ایک پلاننگ کر چھوڑی تھی حسد میں آ کر, اس سب کا بھی ناکام ہو جانا, اس میں وہ اس سے ناراض ہو جاتی ہے, اس سے بات چیت بند کر دیتی ہے. لیکن یہاں پر وہ بس نہیں کرتی, یہاں پر اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ تو میری بے عزتی ہو گئی ہے, اور یہ تو مطلب اس کے منگیتر تک بھی بات پہنچ گئی, اور اس نے بھی عالیہ کو ڈانٹا اور برا بھلا کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور تم نے جھوٹ کیوں بولا. اور وہ کہتی ہے کہ میں اس طرح سے گندی ہوئی, میں اس طرح سے میرا جو امیج ہے وہ بڑا خراب ہوا. یہ کہانی عالیہ کی جو ہے اسی کی آپ کہیے کہ کزن کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے, اور عالیہ نے یہ سب باتیں اس کو بتائی. اب ہوا کیا؟ ہوتا کچھ اس طرح سے جناب, کیونکہ اب عالیہ کی بھی موت ہو گئی ہے, انیلا کی بھی موت ہو گئی, آخر ہوا کیا؟ ہوا کچھ اس طرح سے جناب عالی کہ انیلا سے جب وہ اتنی بدظن ہو گئی اور انیلا عالیہ سے بہت بدظن ہو گئی, تو عالیہ نے ایک اور گیم کھیلی, کیونکہ اب اس کو اپنی بے عزتی لگ رہی تھی کہ اس کا منگیتر جو ہے وہ بھی اب اس کو جھوٹا سمجھتا ہے, اس کا منگیتر جو ہے اس کے سامنے اس کا امیج جو ہے خراب ہو گیا ہے انیلا کی وجہ سے. تو پھر عالیہ نے ایسا کام کیا جو شاید کوئی دشمن بھی نہ کرے, ایسا خوفناک کام کیا. اس نے ایک طرح سے انیلا کی زندگی جو ہے وہ ختم ہی کر دی. انیلا کو اس نے, وہ شاید چاہتی نہیں تھی اس کو مارنا, لیکن
اس کے ہاتھوں سے اپنی ہی دوست کا قتل ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اس کو خود بھی جو بھگتنا پڑا وہ بھی دنیا سے گئی. ہوا کیا دراصل ہوتا کچھ اس طرح سے ہے معذرت ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جب ان کے درمیان معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں اور باتیں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہیں تو عالیہ جو ہے انیلا کو ایک دن ایک ان کا تھا جس طرح آپ کے اسٹیڈیمز ہوتے ہیں اور اسٹیڈیم کی سیڑھیاں ہوتی ہیں اس کے پاس اس نے اس کو بلایا اور اس کو بیسیکلی سنانے کے لیے. اس کے اندر بڑا غم و غصہ بھی تھا, وہ اسے بدلہ بھی لینا چاہتی تھی, جو بھی تھا اس کے ذہن میں. اب اس نے جب انیلا کو وہاں بلایا اور انیلا سے پہلے ملنا نہیں چاہتی تھی لیکن اس نے بھی کہا چلو دو ہاتھ ہو جائے, جو سالوں کی دوستی تھی تو اس میں اتنا تو بنتا تھا کہ آمنے سامنے ہو کر ذرا ایک دوسرے کو سنا ہی لیتے. وہاں پر عالیہ نے انیلا کو جب وہاں پہ سیڑھیوں کے پاس بلایا, دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی, وہاں پہ بات چیت گرم ہوتی چلی گئی اور انیلا نے غصے میں اس کو دھکا مارا, عالیہ کو دھکا مارا اور عالیہ نے آگے سے اس کو دھکا مارا. اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ چونکہ عالیہ کی ایک انا کا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ وہ جھوٹی بھی پڑ گئی ہر ایک کے سامنے, اس کا منگیتر بھی اس کو برا سمجھ رہا. انیلا جو ہے وہ اس کی ان باتوں سے بڑی فرسٹریٹ ہو گئی تھی کیونکہ اس نے اپنی دوستوں سے بھی کالج میں سنا تھا کہ عالیہ اس کے بارے میں بڑی عجیب عجیب و گندی گندی باتیں کر رہی ہے, جس میں اس کے کچھ پرانی باتیں, کچھ ایسے راز دوستوں کے جو آپس میں تھے وہ بھی لوگوں کو بتا رہی ہے. تو وہ بھی ان چیزوں سے تھوڑی سی فرسٹریٹ ہوئی تھی. اب وہاں پر جب یہ دونوں سیڑھیوں کے کنارے پر کھڑے تھے, وہاں پر عالیہ نے اس کو غصے میں ایک دھکا مارا, ایک دھکا انیلا نے اس کو کندھے پہ زور سے مارا. جس وقت انیلا نے عالیہ کو دھکا مارا, عالیہ کو بہت سا غصہ آیا. وہ کہتی ہے اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اور میں اور کچھ سوچ نہیں سکی, بس میرا دل کیا کہ میں اس کو یہاں سے گرا دوں, میں اس کو دھکا مار دوں. کہتی ہے لیکن یہ مقصد اس کو کوئی قتل کرنے کا نہیں تھا, بس میرا دل کیا کہ میں اس کو اتنے زور کا ماروں کیونکہ میں اس کو ریپلائی اس سے زیادہ زور کا دینا چاہ رہی تھی جو اس نے مجھے دیا ہے. تو اسی اسنا میں وہ کہتی ہے کہ میں نے جب اس کو زور کا دھکا مارا, اس نے ہیل پہنی ہوئی تھی, اس کا پاؤں لڑکھڑایا, وہ سیڑھیوں سے نیچے گئی ہے. وہ کہتی ہے کہ جب وہ نیچے جائی تھی تو میں ایک دم گھبرا گئی, میں نے ہاتھ آگے کو کیا اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا اور میں بھی اس کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے لڑکتی چلی گئی. بڑی عجیب و غریب سی کہانی ہے. مطلب میں جب اس کو سن رہی تھی تو مجھے خود ایسا عجیب سا ایک محسوس ہو رہا تھا کہ کیا مکافات عمل ہے کہ دونوں ہی سیڑھیوں سے نیچے جاتی چلی گئیں کیونکہ سیڑھیاں جو ہیں وہ ذرا نیچے اسٹیڈیم کی طرف جا رہی تھی اور وہاں پر جو انیلا ہے اس کے سر پر بڑی زور کی چوٹ لگی, اس کا سر وہاں پہ پھٹا, خونم خون ہو گیا سارا وہاں پر, اور یہ جو ہے یہ بھی نیچے گر کے بے ہوش ہو گئی. اور اس کے بعد یہ دونوں جو ہیں ان کو ایک کو تو ہاسپٹل عالیہ کو لے جایا گیا کیونکہ وہ ابھی زندہ تھی, جبکہ انیلا جو ہے اس کی ایٹ دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی کیونکہ اس کے سر پہ ایسی بری چوٹ لگی کہ وہ بچ نہ سکی. اب یہ عالیہ جو ہے یہ کچھ دن ہی زندہ رہ سکی, اس کے غالباً کوئی کلاٹ ایسا بن گیا تھا یا کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ سروائیو نہیں کر سکی. آخری کچھ دنوں میں اس کی ملاقات جو ہے اپنی اس کزن سے ہوئی اور کچھ اس کزن سے پہلے بھی غالباً اس کی بات چیت ہوتی تھی. یہ سٹوری جو ہے انہوں نے میرے ساتھ ای میل پہ شیئر کی ہے. بڑی عجیب سی کہانی مجھے اس لیے بھی لگی کہ اتنی قریبی دوستیں ہو کر حسد اس قدر زیادہ, اور یہ دولت اور یہ پیسہ اور یہ کمپیریزن جو ہے انسان کو اس نہج پہ پہنچا دیتا ہے, یقین نہیں آتا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زبان میں رکھے اور حسد کی آنکھ سے سب کو بچائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.